دوستوں، آج کا قصہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے۔ اسلم اور ناصر آپس میں دو دوست تھے۔ ناصر اپنا قصہ اس طرح بیان کرتے ہوئے شروع کرتا ہے کہ ایک خوشگوار دوپہر میں اپنے نئے مکان کے سامنے کھڑا تھا اور اس محلے میں ہم چند روز پہلے ہی منتقل ہوئے تھے۔ میں نے ابھی گھر کے اندر جانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ چونک پڑا۔ کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دی۔ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرا ایک ہم عمر لڑکا مسکرا رہا تھا۔ میرا نام اسلم ہے اور میں تمہارا پڑوسی ہوں، اس نے تعارف کروایا۔ اور مجھے ناصر کہتے ہیں، میں نے کہا۔ میرا خیال یہ ہے کہ میں نے تمہیں سکول میں بھی کہیں دیکھا ہے۔ ہاں، میں بھی اسی سکول میں پڑھتا ہوں، اسلم نے کہا۔ میدان کے اس پار دریا کے کنارے وہ تمہیں بڑی سفید عمارت نظر آ رہی ہوگی، اسلم نے موضوع تبدیل کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، لیکن اس میں کون سی انوکھی بات ہے؟ اس نے کہا یہ مکان دراصل بھوتوں کا ڈیرا ہے۔ اس نے بڑے پر اسرار طریقے سے انکشاف کیا۔ بھوتوں کا ڈیرا؟ میں نے حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا۔ لیکن اس عمارت میں تو رات کو روشنی دکھائی دیتی ہے، اور بھوت زدہ مکانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رات کو روشنی نہیں ہوتی۔ اس مکان میں دراصل ایک بڑکی بھوت رہتا ہے، یعنی بجلی والا بھوت۔ وہ کبھی کبھی جوش میں آ کر رقص بھی کرنے لگتا ہے، اسلم بولا۔ تم مجھے کیوں بے وقوف بنا رہے ہو؟ آج کل تو بھوتوں کا وجود قصے کہانیوں کی کتابوں میں بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، میں نے کہا۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو آج رات ہی ہم اس عمارت میں چلیں گے اور میں یہ ثابت کر دوں گا کہ یہ مکان بھوت زدہ ہے۔ آج رات ٹھیک 10 بجے چلیں گے، اگر تم کہو تو چلیں گے۔ اسلم نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا کیوں نہیں چلوں گا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، رات 10 بجے میں تمہارے پاس آؤں گا، اسلم نے میرا منہ تکتے ہوئے کہا، اور میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اتنے میں ایک بڑی سیاہ کار اسلم کے مکان کے سامنے آ کر رکی۔ اسے ایک 40 سالہ خوشپوش شخص چلا رہا تھا۔ اس نے کہا یہ میرا والد ہے، اور اسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا پھر میں اب چلتا ہوں، اور پھر یاد رکھنا 10 بجے ہم اس بھوت زدہ عمارت میں جائیں گے۔ یہ کہہ کر اسلم اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا اور میں اپنے مکان میں داخل ہو گیا۔ اسلم سے تو وعدہ میں نے کر لیا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ رات کو اس پرانی سفید عمارت میں جانے کے خیال سے ہی میری ہوا کھسک رہی تھی۔ لیکن چونکہ اسلم سے وعدہ کر لیا تھا، لہذا جانا بھی ضروری ہو گیا تھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو اسلم مجھے سکول میں ڈرپوک کہہ کر بدنام کر ڈالتا۔ ٹھیک 10 بجے ہمارے گھر کی گھنٹی بجی۔ یہ ضرور اسلم ہے، میں نے کہا۔ میں نے دل میں اسے کوسا اور ٹارچ لے کر مکان کے باہر آ گیا، اور وہاں واقعہ ہی اسلم کے روپ میں شیطان کھڑا تھا۔ میرے دل میں تو آیا کہ اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دوں، مگر اپنی بدنامی کیسے برداشت کرتا۔ مجبوراً میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب ہم سفید عمارت کی طرف جا رہے تھے تو اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کہیں اسلم اور اس کے دوستوں نے مجھے ڈرانے کا پروگرام تو نہیں بنایا۔ لہذا میں نے اپنے آپ کو اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ اس مکان میں ایک شخص تنہا رہتا تھا، اسلم نے مجھے بتانا شروع کیا۔ اچانک ایک رات بجلی کی تاروں میں آگ لگنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی، اور حیرت اس بات کی ہے کہ وہ شخص بری طرح جھلس گیا، مگر عمارت کی کسی چیز کو بھی آنچ نہ آئی۔ اس وقت سے ہر چیز اپنی جگہ جو کی تو موجود ہے۔
کیا تم نے یہ سب خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ میں نے اس کی بات جھٹلانے کی کوشش کی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، اسلم نے برخستہ ہو کر جواب دیا، لیکن قصبے کے تقریباً سبھی لوگ اس بات سے واقف ہیں۔ اگرچہ اس مکان کی بجلی کٹ چکی ہے، مگر پھر بھی ہر رات 10 بجے کے قریب اس کمرے میں باقاعدگی سے روشنی ہوتی ہے، اور جس میں یہ حادثہ پیش آیا تھا، کبھی کبھی تو یہ روشنی اس انداز سے حرکت کرتی ہے کہ جیسے کوئی بھوت رقص کر رہا ہو۔ اب ہم اس عمارت کے قریب پہنچ چکے تھے۔ پھاٹک میں داخل ہوتے ہی مجھ پر وحشت سی طاری ہو گئی، لیکن میں نے اپنا خوف اسلم پر بالکل بھی ظاہر نہ کیا۔ ٹارچ کی روشنی میں خشک اور مرجھائی ہوئی جھاڑیوں کو دیکھتے ہوئے ہم مکان میں داخل ہوئے۔ مٹی سے اٹے ہوئے فرنیچر نے ہمارا استقبال کیا۔ جب سے وہ شخص اس حادثے میں ہلاک ہوا ہے، اس وقت سے یہاں ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے۔ اسلم نے سرگوشی کی۔ وہ آدمی بلائی منزل کے ایک کمرے میں جل کر ہلاک ہوا تھا، اور وہیں روشنی ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے وہاں چلو گے؟ میں نے جواب دیا، ضرور جائیں گے۔ آج میں بھی بڑکی بھوت نامی شے سے مل کر ہی رہوں گا، میں نے جواب دیا۔ اس نے پوچھا، ڈرو گے تو نہیں؟ میں نے کہا، ہرگز نہیں، میں تو بڑکی بھوت کے باپ سے بھی نہیں ڈروں گا۔ اس کے بعد ہم دونوں اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں طے کرنے لگے۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اسلم کے دوست مجھے ڈرانے کے لیے کہیں کونے میں چھپے ہوں گے اور بڑے ہی ڈرامائی طریقے سے مجھے ڈرائیں گے، اور میں نے بھی تہیہ کر رکھا تھا کہ اگر کسی نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی تو میں مار مار کر اس کا بھرتا بنا دوں گا۔ دیکھو نا ناصر، یہ وہ کمرہ ہے۔ جب ہم اوپر پہنچے تو اسلم نے دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، لیکن اس میں سے روشنی آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے آگے قدم بڑھایا، اسلم نے کھگیاتے ہوئے کہا، اس کمرے کے قریب ہرگز مت جانا۔ میں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور آگے بڑھتا رہا۔ اچانک روشنی نے اس انداز سے رقص کرنا شروع کر دیا جیسے کوئی واقعہ ہی آدمی ناچ رہا ہو۔ اسلم مجھے وہیں چھوڑ کر چیختا ہوا سیڑھیاں اتر گیا۔ تم لوگ مجھے اس طرح نہیں ڈرا سکتے، میں نے ڈانٹ پلائی۔ میں تمہاری کسی بھی شبدے بازی سے مرغوب نہیں ہوں گا۔ ٹھہرو، میں تمہاری ابھی خبر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں دروازے کی طرف بڑھا اور اس کو کھولنے کے لیے ہینڈل پر ہاتھ رکھ دیا۔ ابھی ہینڈل پر ہاتھ لگا تھا کہ میری ٹارچ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا کر گری، اور میں خود فٹ بال کی طرح لڑکتا ہوا 4-5 کلا بازیاں کھاتا گیا، اور کئی منٹ تک پورا ہاتھ جھنجھلاتا رہا، اور پھر جب ہوش کچھ ٹھکانے لگی تو ٹارچ کو اٹھا کر میں نے بھی راہ فرار اختیار کی۔ نیچے گیٹ کے پاس اسلم کھڑا خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے سوچا آگے چل کر یہ بڑا کامیاب اداکار بن سکتا ہے۔ مجھے یہ بھونڈا مذاق بالکل پسند نہیں آیا۔ میں نے غصے میں دہارا، تم نے اور تمہارے دوستوں نے مل کر ہینڈل پر بجلی کا کرنٹ گزارا تھا۔ یقین کرو ناصر، میں آج سے پہلے یہاں کبھی نہیں آیا۔ تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ بجلی کا بھوت ہے، اور کیا؟ اسی نے تمہیں سزا دی ہے۔ بھوتوں کا تو دنیا میں کوئی وجود نہیں۔ میں نے اسلم سے اختلاف کیا۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا، مگر اب جب تمہیں بڑکی بھوت کا ٹھوس ثبوت مل چکا ہے، پھر بھی تمہیں یقین نہیں آتا۔ میں نے کہا نہیں۔ میں چلا کر بولا۔ پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اگر تم بہادروں کی طرح میرا ساتھ دو تو ہم اس نام نہاد بڑکی بھوت کا راز معلوم کر سکتے ہیں۔ میں تم سے ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم بھوت کے ہاتھوں مارے جائیں۔
زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، میں نے اسے تسلی دی۔ اور پھر اس بڑکی بھوت کے متعلق تم نے ہی مجھے بتایا تھا۔ ہاں، مجھے تجسس تھا کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ۔ خبر یہ بتاؤ کہ اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے اسلم سے کہا کہ میرے پاس ایک جدید طرز کا کیمرہ ہے جو مرضی کے مطابق 3 مختلف اوقات کی تصویر لے سکتا ہے۔ کل ہم سکول کے بعد یہیں آئیں گے اور اسے فٹ کریں گے۔ اگلے دن سکول کے بعد ہم پھر اسی ویران مکان میں داخل ہوئے۔ میرے ہاتھ میں وہ حساس کیمرہ موجود تھا۔ اوپر والی منزل پر جا کر ہم نے اس کمرے کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ کچھ دیر کی تلاش کے بعد مجھے کیمرہ نصب کرنے کی ایک موزوں جگہ مل گئی۔ میں نے اسلم سے کہا کہ تم اس دیوار کے پاس کھڑے ہو جاؤ، میں تمہارے کندھوں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ پہلے تو اسلم ڈرا مگر پھر راضی ہو گیا۔ میں نے اس کے کندھوں پر چڑھ کر کیمرہ روشن دان میں فٹ کر دیا اور اس طرح فٹ کیا کہ وہ کمرے کے اندر کی بھی واضح تصویریں لے سکتا تھا۔ یہ کیمرہ رات 10 بجے سے ہر 15 منٹ بعد 3 تصویریں لے گا۔ میں نے واپس آتے ہوئے اسلم کو بتایا، اگر کسی نے اس کیمرے کو نہ چھیڑا تو کل صبح تک ہم بڑکی بھوت کا راز معلوم کر لیں گے۔ تم بھروسہ رکھو، میں اس کیمرے کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اسلم نے مجھے یقین دلایا۔ اگلے روز سکول کے بعد ہم دونوں سیدھے اسی ویران عمارت میں پہنچے اور کیمرہ بھی اپنی جگہ پر موجود تھا۔ اسے لے کر ہم بوسیدہ عمارت سے باہر آ گئے۔ آج رات میں خود ہی فلم ڈیولپ کروں گا۔ صبح تک ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ بڑکی بھوت کا راز کیا ہے۔ اگلے دن ناشتے کے بعد میں چھوٹے سے نجی اسٹوڈیو میں بیٹھا تھا کہ اسلم آ پہنچا اور بولا، تمہارے اس خودکار کیمرے نے کیا کامیابی حاصل کی ہے؟ میں نے کہا، بس چند منٹ کا انتظار کرو اور پھر تصویریں صاف اور واضح نظر آنے لگیں گی۔ میں نے اس کو جواب دیا۔ جب تصاویر پوری طرح صاف ہو گئیں، مجھے تو پہلی تصویر دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی۔ اس میں سوائے فرنیچر کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اسلم کی طنزیہ مسکراہٹ نے مجھے شرمندہ کر دیا، لیکن دوسری تصویر نے بڑی تقویت پہنچائی۔ اس میں 3 آدمی کھڑے الماریوں میں سے ڈبے اور فائلیں نکال رہے تھے۔ جب ہم نے تیسری تصویر دیکھی تو اس تصویر نے ہم دونوں کو بری طرح حیران کر دیا۔ اس میں تینوں آدمی کرسیوں پر بیٹھے چند فائلوں پر جھکے ہوئے تھے۔ وہ آدمیوں کی پشت دکھائی دے رہی تھی، لیکن تیسرے شخص کا چہرہ کیمرے کے عین سامنے تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ان دونوں کو ہدایت دے رہا ہو۔ اور سب سے تعجب خیز بات یہ تھی کہ ہدایت دینے والا اسلم کا عزیز تھا۔ میں نے وہ تصویر اسلم کو نہ دکھائی اور اسے انتظار کرنے کو کہا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں فون کر کے انسپکٹر کمال کو سارا واقعہ بتایا اور آدھے گھنٹے کے اندر انسپکٹر کمال نے اسلم کے عزیز کرم کو ہیروئن کے ناجائز کاروبار میں ملوث ہونے پر گرفتار کر لیا۔ اس وقت اسلم کو اپنے ہی گھر رکنے پر مجبور تھا۔ جب انسپکٹر کمال نے مجھے مبارکباد دی اور حکومت کی طرف سے ایک بڑے انعام کا وعدہ کیا تو میں نے کہا، آدھے انعام کا مستحق تو اسلم بھی ہے۔ جب سب چلے گئے تو مجھے ایک سوال بہت پریشان کرنے لگا کہ یہ ویران عمارت کی بجلی تو کٹ چکی تھی، پھر بھی اس میں روشنی کہاں سے آتی تھی؟ لیکن مجھے اس کا جواب انسپکٹر کمال سے مل گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ نہ تو بجلی کا کنیکشن لگوا سکتے تھے اور نہ ہی جنریٹر چلا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے پاس والے کمرے میں بڑی بڑی بیٹریاں رکھوائی تھی اور انہی کے ذریعے روشنی وہ کیا کرتے تھے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔
تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔